تو اس اعتبار سے یہ عرض کر دوں یہیں پر ٹھہر کر، بعد پیغمبر حضرت علی سے کسی کو بھی برتر سمجھنا تکذیب قرآن ہے۔ رسول اللہ کے بعد فوراً اگر علی کو تسلیم نہ کیا جائے اور علی سے برتر کسی کو بھی تسلیم کیا جائے تو یہ قرآن کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ کیوں؟ ذات اور اس کے نفس کا تعلق خیال میں رہے۔ قرآن نے علی ابن ابی طالب کو کس درجے پہ رکھا ہے؟ نفس رسول۔ آیت مباہلہ یاد ہوگی آپ سب کو؟ آیت مباہلہ اگر یاد ہے، اور آیت مباہلہ میں کہا گیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو یہاں انفسکم کا اطلاق اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر ہو رہا ہے، اس کا مطلب علی نفس رسول ہیں۔ کون ہے اس پوری خلقت میں؟ کون ہے جماعت صحابہ میں؟ کون ہے جماعت انبیاء میں جو محمد کے برابر ہو؟ اور جب کسی ذات کو اللہ سبحانہ و تعالی نفس محمد کہے، اس سے افضل کسی کو بھی تسلیم کرنا تکذیب قرآن ہے، قرآن کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اور جو قرآن کو جھٹلانے کا مرتکب ہو وہ اپنا انجام خود ہی سوچ لے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آیت پڑھو گے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ کہا نہیں یہ تو مباہلہ کی آیت ہے۔ ہاں بہت سے گئے تھے، اچھا کچھ آتے تھے میدان جنگ میں، لیکن جب جنگ کی شدت زیادہ ہوتی تھی تو آپ کو پتا پیچھے ہٹ جاتے تھے، پھر ہمت نہیں ہوتی تھی ان کی۔ لیکن مباہلہ میں وہ بھی آنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ کیوں پتہ ہے؟ جنگ سے تو جانے کا راستہ مل سکتا ہے، مباہلہ میں لعنت پڑنے والی ہے، لعنت گھر تک چھوڑ کے آتی ہے۔